الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انجمن غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی محلہ بانیاں بڑیلہ شریف کے دوستوں کی دعوت پر آپ احباب کی زیارت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ برادر مکرم جناب شہزاد اکبر صاحب، نعیم اختر صاحب، عزیز کھٹانہ صاحب اور ٹھیکیدار محسن صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ عزت عطا فرمائی۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں خصوصی خطاب خطیب پاکستان مقبول عرب و عجم استاذ الخطباء ابو الخطبہ مسلک اہل سنت کی جان سنیوں کی شان حضرت علامہ مولانا پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی آپ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں ان سے قبل چند معروضات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت و جماعت بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں محبت کسی دنیا دار سے نہیں ہے، بلکہ ہماری محبت کا معیار یہ ہے کہ ہزاروں قومیتیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و ترک رشتہ سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی فقط ذکر خیر البشر کے رشتہ سے۔ الحمدللہ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ انتظامیہ کے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو معصوم مخلوق ہے، بے شک محفل میں ان کے آنے سے بڑی رونق ہے، بڑی برکت ہے۔ جن مسجدوں میں ان کا شور نہیں ہوتا وہ آنے والے وقت میں ویران، جن محفلوں میں یہ نہیں ہوتے وہ آنے والے وقت میں محفلیں ویران۔ لیکن کوئی ایسا دوست ان کے درمیان بیٹھ جائے جو تھوڑا سا ان کو پیار کے ساتھ سمجھائے، سختی نہیں کرنی، انتظامیہ کا کوئی دوست ان کے درمیان بیٹھ جائیں یا ان کو تھوڑا سا منتشر کر دے۔ یہ آپس میں ان کے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ میں چونکہ مدرس ہوں، ٹیچر ہوں، مجھے نہیں اٹھائے نہیں، بس ان کو ذرا ڈسپرس کرے، ہاں جی، یا پھر ان کو کوئی ان میں آ کے بیٹھ جائے بندہ جی۔ ذرا ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ میں کالج اور یونیورسٹی پڑھانے والا بندہ تو میں محسوس کرنا کہ اتھے میں اگر اردو گل بات کراں گا تو شاید تاڑے واسطے بھی مسئلہ تو میرے واسطے بھی مسئلہ ہے۔ میرا پرابلم یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریر مجھے پنجابی میں نہیں آتی، کرنے ہی نہیں آتی، تو آج چلے کوشش کر لیتا ہوں۔
قاری رفاقت صاحب کی دعا کے سائے میں کوشش کرتے ہیں، یہ اردو اور پنجابی کے بڑے خوبصورت پاڑے ہیں، تو ان کی دعا سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ خدا میرا نندر تے سستی تو پا کے، او ہے وحدہ ہو او ازل تو تا کے، نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہندہ بیمارے، او اونگن تمہیں پاک پروردگارے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہندہ بیمارے، او اونگن تمہیں پاک پروردگارے، او حی القیوم او نو موت کوئی نہیں۔ توجہ ذرا رکھیے گا، کلام کو سنیے گا۔ او حی القیوم او نو موت کوئی نہیں، او نو کر بھی سکدا کدی فوت کوئی نہیں، نہ اولاد شادی نہ کوئی اس دا جیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اولاد شادی نہ کوئی اس دا جیے، مینوں دسو پھر خدا کردہ کیے۔ ایہو حرف آخر ایہو اختتام، جس نے جملہ ضائع کیتا مینوں دکھ رہے گا۔ پیر صاحب دے قدمانوں ہتھ لا کے ایہو حرف آخر ایہو اختتام، اور سہنے محمد تے گلدہ سلام ہے۔ ایہو حرف آخر ایہو اختتام، اور سہنے محمد تے گلدہ سلام ہے۔ اور پھر جب وہ سلام پڑھ رہا ہے تو میں کیوں نہ کہوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں لب پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اور رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا تو سارا نصاب ہے تو، رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا تو سارا نصاب ہے تو۔ نصاب کہتے ہیں میرا سب کچھ تسی ہو، یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ ہیں، رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا تو سارا نصاب ہے تو، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ احباب ذی وقار، سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 164 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیہ مبارکہ کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں سادہ سے انداز میں۔ لام اور قد، علماء سے پوچھیں یہ دونوں لفظ تشکیک کو زائل کرنے کے لیے، شبہ کو زائل کرنے کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آ جائیں تو پھر یہ قسم کا معنی دیتے ہیں۔ علماء کی توجہ، پھر یہ قسم کا فائدہ دیتے ہیں، قسم کا معنی دیتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ذرا سمجھیے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لام اور قد جب اکٹھے آ جائیں تو زمخشری تفسیر الکشاف میں لکھتا ہے، معتزلہ کا یہ بہت بڑا بندہ ہے، بہت بڑا علامہ ہے، یہ اپنی تفسیر کشاف کے بارے میں خود کہتا ہے کہ جس کو علم کی ضرورت ہو اسے چاہیے کہ وہ میری یہ تفسیر کشاف پڑھے۔ یہ تفسیر کشاف ایسی ہے جو اس کے دل سے اندھیروں کو دور کرے گی۔ ہم اس کے اس دعوے سے متفق نہیں ہیں کیونکہ وہ معتزلہ میں سے ہے، لیکن جب بات آپ کی ہو اور گواہی اس کی مل رہی ہو کسی مخالف کی زبان سے تو پھر علماء سے پوچھے۔ علماء مناطقہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا حوالہ بنتی ہے کہ موقف آپ کا ہے لیکن اس کی تائید آپ کا دشمن کر رہا ہے، آپ کا مخالف کر رہا ہے، تو وہ پھر بہت بڑا حوالہ بنتی ہے۔ اس لیے میں نے کشاف سے یہ عبارت جو ہے وہ اس کی تفسیر شروع کی۔ لام اور قد یہ دونوں ایسے لفظ ہیں جو شک کو زائل کرتے ہیں،
شبہ کو دور کرتے ہیں. جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو زمخشری کہتا ہے یہ قسم کا فائدہ دیتے ہیں. اب ذرا اس کا ترجمہ کیجئے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے کہ میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا جب میں نے بھیجا ان میں رسول بڑی عظمتوں والا جو کہ انہی میں سے تھا. یتلو علیہم، اس کا منصب کیا ہے؟ وہ انہیں آیات ہی، یتلو علیہم آیات ہی، وہ انہیں پڑھ کے سناتا ہے آیتیں. جب یہ نبی آیتیں پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا انبیاء کا منصب آیتیں پڑھنا ہوتا ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء کا بھی منصب آیتیں پڑھنا اور حدیثیں پڑھنا ہے. یہ جو شعروں کی دنیا میں آپ کو بہا کے لے جاتے ہیں نا، اور گردانوں کی رٹ میں لے جاتے ہیں، اور عقیدہ اہل سنت کے خلاف اپنی چھچھوری اور بھونڈی زبان میں جو واز فروش آپ کو دین سکھاتے ہیں، وہ علماء نہیں ہیں. ایسے علماء بے شک عوام اہل سنت کے لیے آزمائش سے کم نہیں ہے. علماء آیات پڑھتے ہیں، نبی کریم کے فرامین پڑھتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کا جو منصب ہے وہ ہے آیتیں پڑھنا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یتلو علیہم آیات ہی. وہ نبی جو ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ ان لوگوں پر آیتیں پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں ستھرا کر دیتا ہے. کہ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے آپ جس وقت 10واں کل 40واں کرتے ہیں تو مختلف قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن وچ کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے قرآن کا واضح بیان کرنا کسی چیز کو، ظاہری حکم دے دینا، اور ایک ہوتا ہے اجمالن کسی چیز کا بیان کرنا، اور ایک ہوتا ہے مخفی پیغام دینا. یعنی بات کوئی ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کا اندازہ چلتے چلتے وہ کئی جہتوں پہ کلام کر دیتا ہے. اللہ کا فضل ہوتا ہے اس بندے پر جو ایک آیت پڑھ کے اپنے عقیدے کا بھی تحفظ کر لیتا ہے، اپنے معاملات کو بھی، اپنی معاشرت کو بھی بچا لیتا ہے. یہاں سے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رسول آیتیں پڑھتے ہیں یہ لوگوں کو پاکیزہ کرتے ہیں. میرے صاحبو، اگر بندہ زندگی میں ہو اور وہ زندہ رہتے ہوئے گناہ کرے، یہ آیتیں اس کے سامنے پڑھی جائیں، اس کے دل پر پڑھ کے پھونکی جائیں، اس کے سامنے پڑھی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ پاک ہو جاتا ہے. مجھے 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے ذرا سوچ کے بتائیے گا، جس قوم میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا وہ کافر تھے. مجھے بتائیے کفر سے بڑی غلاظت اس دنیا میں کیا ہے؟ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ کفر جیسی غلاظت کو دور کر دیتی ہے. باقی غلاظتیں تو پھر بہت چھوٹی ہیں. اگر یہ زندوں کے سامنے پڑھائے، زندہ کی غلاظت کو دور کرتی ہے. اور اگر آپ کے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، اگر کسی بندے کے مرنے کے بعد اس کے دوسرے دن پڑھ لو، تیسرے دن پڑھ لو، چوتھے دن پڑھ لو، 10ویں دن پڑھ لو، 40ویں میں پڑھ لو، سال میں پڑھو، روز پڑھو، دوسرے سال پڑھو، تیسرے سال پڑھو، جب زندہ کی غلاظت دور کرتا ہے قرآن تو ماننا پڑے گا قرآن میں اتنا دم خم ہے کہ یہ مردوں کی بھی غلاظتیں دور کرتا ہے. ہم اپنے پہ تو کوئی بات لے ہی نہیں رہے. ہم تو یہ اللہ کی قدرت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی قدرت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی طاقت کی بات کر رہے ہیں. اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میرا نبی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے تو یہ ان کے دل کو ستھرا کر دیتی ہیں. یہ آیات اتنی پاکیزہ ہیں، اتنی منزہ ہیں، اتنی ستھری ہیں، اتنی طیب ہیں، اتنی طاہر ہیں کہ یہ کفر جیسی غلاظت کو پاک کر دیتی ہیں. صاحبو، غلاظت کوئی بھی ہو، یہ غلاظت بد عملی کی ہو، گناہ کی ہو، زندہ ہوتے ہوئے ہو، مرنے میں ہو، زندگی میں دنیا کے زمین کے اوپر ہو، زمین میں اندر چلے جانے کے بعد یہ غلاظت ہو، جب بھی قرآن پڑھا جائے گا اللہ کے فضل سے اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی غلاظت کو دور کر دیتا ہے. لہٰذا پھر بھی اگر آپ نے جواز کی بات کرنی ہے تو آپ کا مقصد، یہ یونیورسٹی میں پڑھانے والا بندہ یہ بات کر رہا ہے. حضرت اے کوئی مسیحت والے مولوی گل نہیں کرتے پہ، یونیورسٹیاں میں بھی یہ وجدانے ہیں. ایک قرآن زندیاں نو بھی پاک کر دیتے، مویاں نو بھی پاک کر دیتے، زندیاں نو بھی پاک کر دیتے. پائیا ایسی نہیں آندے، اے اللہ دا قرآن پہ کہنا ہے. قرآن کا جو نچوڑ ہے نا، میں نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں پڑھا
کہ جو بندہ دن میں 6 سے 7 پارے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور یہ اس کی ساری زندگی منزل رہتی ہے یہ اس کی. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں ایک نور نازل کر دیتا ہے جو اس کے نور کو روشن بھی کرتا ہے، صاف بھی کرتا ہے، طیب بھی کرتا ہے، اور اس کو ان تمام آلائشوں سے بچاتا ہے جو انسان ہوتے ہوئے جو گناہ کرتا ہے ان تمام گناہوں سے بچا لیتا ہے. اگر یہ قرآن زندوں کو فائدہ دیتا ہے تو میرے بھائیوں مردوں کو بھی فائدہ دیتا ہے. اس واسطے ساڈے نال نہ الجھیا کرو یہ کتنے لکھے ہے، یہ قرآن چ لکھے ہے. ٹھیک ہے جی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ جو نبی ہیں یہ انہیں سکھاتے ہیں علم اور حکمت کی بات. علماء کرام سے عرض کروں گا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی بات کی ہے ساتھ حکمت کی بات کی ہے. آج کے دور کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی بات کو بڑے مہذب طریقے سے کریں، پیار سے کریں. آپ کو اندازہ نہیں، دشمن آپ کے ہمارے سروں پہ آیا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے سکون کو برباد کیا ہوا ہے ہمارے دشمن نے، ہمارے بچوں کے ذہن، ہمارے بچوں کے عقیدوں کو خراب کر رکھا ہے ہمارے دشمن نے. اور یہ جو چیز ہے اس کے فائدے بھی بڑے ہیں، نقصانات بھی بڑے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو گلوبلی انٹر کنیکٹڈ رکھتا ہے معلومات سے. بڑی سے بڑی معلومات آپ کے پاکٹ میں ہیں، جسٹ ایک کلک کے اوپر آپ کی معلومات ہیں. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ناسمجھو کے ہاتھ آ جائے تو اس کے اندر اتنی غلاظت بھی ہے، دشمن نے اتنا گند اس کے اندر ڈال دیا ہے. آپ کوئی بھی ایپ قرآن پاک کی جو ہے لائیو تلاوت والی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، 2 4 5 منٹ کے اندر آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو ایک ایسا فحش اشتہار دیکھنے کو ملے گا جو آپ کے قرآن پڑھتے ہوئے جو آپ کی روحانیت ہے اس کو گراوٹ کا شکار کر دے گا. آپ کا مطلب مزاج جو ہے وہ کبیدہ ہوگا کہ یہ کیا آ گیا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کیا آ گیا، یہ پلاننگ ہے. اور جس وقت یہ بچوں کے ہاتھ میں لگ جائے تو یاد رکھو، واصف علی واصف کہتے ہیں کہ نیکی جو ہے یہ عمودی چٹان ہے، یعنی انج اتے اٹھدی ہوئی چٹان ہے جدے اتے چڑھنا بہت مشکل ہے، اور بدی ٹلان دی طرح ہے جدے اترنا بہت آسان ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بچوں کے ہاتھ یہ چیز لگتی ہے تو وہ اس سے قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سیکھتے، وہ اس سے پھر وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیزیں. ابھی عمریں ایسی ہیں، کچی عمریں ہیں، ہمارے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے. کوئی ملائیشیا سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے، کوئی انڈونیشیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی دریا کے کنارے بیٹھ کے اس کا سہارا لے کے تو ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہمارا اپنے علماء سے رویہ بڑا عجیب ہے. ہم لوگ مسجدوں میں اس وقت آتے ہیں، ابھی دیکھ لیں میں نے غالباً 10 منٹ گفتگو کی تھی تو پھر آپ لوگ زیادہ تشریف لائیں. میں معذرت، میری بات سے غصہ نہ کیجیے گا. جمعے والے دن ہم سب کو چاہیے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد آپ اپنی مسجد میں چلے جائیں. اور علماء کی خدمت میں عرض کروں گا، میں آپ سب سے چھوٹا ہوں، آپ کے جوتے اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوں. آپ کے جو لوگ جوتے اٹھاتے ہیں وہ بھی مجھ سے افضل ہوتے ہیں. میں علماء کی خدمت عرض کروں گا، اپنی گفتگو کو اتنا جاندار بنائیے کہ آپ کے نحمدہ کہنے سے پہلے بندے آپ کو سننے کے لیے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی محنت کیجئے، آپ لوگوں کو سب آتا ہے، محنت کریں، اپنی گفتگو کو پر مغز بنائیں. ایک آیت کا صرف ترجمہ کر دیں، اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث لوگوں کو سنا دیں، کوئی ایک واقعہ کسی اللہ کے ولی کا سنا دیں. یقین جانیں آپ کی اتنی اچھی گفتگو ہوگی، اتنی پیاری گفتگو ہوگی کہ لوگ آپ کی گفتگو کی تعریفیں کیا کریں گے. تھوڑا سا اپنی گفتگو پہ توجہ دیں، اٹریکٹیو بنائیں اپنی گفتگو کو، اپنے پیغام کو آسان بنائیں، اپنے پیغام کو یونیورسیلٹی میں لے کے آئیں، عالمگیریت میں لے کے آئیں. اپنی گفتگو میں کبھی بھی مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا پیغام ضرور چھوڑیں لیکن ہماری گفتگو میں کسی مسلک کی چھاپ نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی ایک چیز کا حوالہ بن کے گفتگو نہ کریں، ہم امت واحدہ کی بات کریں. اگر آپ کو اس بات سے اختلاف ہو تو مجھے معاف بھی کر دیجئے گا، میری اپنی سوچ ہے، ایک اپنا زاویہ فکر ہے، لیکن آج کے دور کی تبلیغ کا یہ تقاضا ہے. میرے استاذ یہ گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندے دے کول ایک چھٹاکی علم ہوئے نا،
ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਨ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਲਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ हिकमत है जड़ी वो कि रुस्सी हुई है। माजरत के साथ हिकमत नहीं है। हमारे पास बैठने वाला बच्चा हमसे मुतासर नहीं होता, वो नमाजी नहीं बनता, बल्कि माफ़ रखिएगा, किसी ने कहा था कि यूं तो उसके लहजे में बला की गर्मी थी, मगर जो छू के देखा तो हाथ छिठर गया। मेरे साहिबो, हमारे जो करीब आता है इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, बाज़ औक़ात वो दीन से ही बेजार हो जाता है। मेरे साथ एक दोस्त आए हैं, वो एक अपने किसी अजीज़ के करीब थे, किसी मजहबी बंदे के, उनके अखलाक, उनके मामलात देख के तो वो उनका नाम भी नहीं लेते। ये सवालिया निशान है। कुरान पाक हमें सिखा रहा है कि वो जो रसूल हैं वो क्या करते थे, वो लोगों को किताब सिखाते थे, इल्म देते थे, साथ ही हिकमत भी देते थे। इल्म बगैर हिकमत के हो तो वो शैतान का इल्म बन जाता है। इल्म अगर हिकमत के साथ हो तो वो अबू बकर का इल्म बन जाता है, उमर फारूक का इल्म बन जाता है, मौला अली का इल्म बन जाता है। और वो फिर उलूम ऐसे हैं कि जिन्होंने लोगों को रोशन किया है, लोगों की जिंदगियों में इनकलाब बपा किया है। आगे फरमाया व इन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, और बेशक वो इससे पहले थे खुली गुमराही में। मानना पड़ेगा जिन्ना लोगों को रसूल दा हवाला नहीं ना होंदा वो गुमराह होंदे ने। जिन लोगों के पास रसूली हवाला नहीं होता वो गुमराह होते हैं। जो ये कहते हैं ना कि कुरान काफी है जी, हमारे लिए अल्लाह का फरमान काफी है, उन्हें कहो कुरान कह रहा है व इन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, जब तक उनमें रसूल नहीं आए थे उससे पहले वो गुमराह थे। जब रसूल आएगा तो हिदायत आएगी, इसलिए कि रसूल हादी आज़म होते हैं। ये तो था जी कुरान पाक का तर्जमा। आयत को हमने समझने की कोशिश की, इसके अंदर कुछ मैंने मारूज़ात अर्ज़ की। आइए अब लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, ये जो लफ्ज़ मन्ना है ना, इसे भी ज़मख़शरी ने, ज़मख़शरी का हवाला दूंगा। ज़मख़शरी कहता है कि ये जो लफ्ज़ मन्ना है ये ऐसे एहसान के लिए बोला जाता है। अच्छा जी, एक लफ्ज़ है मोहसिन। मोहसिन कहते हैं एहसान करने वाले को। उलमा बैठे हुए हैं, लफ्ज़ एहसान जो है ये बाबे इफ़ाल से है। बाबे इफ़ाल की हुसूसियत ये है कि इसके फ़ाइल और मफ़ूल को बदलने के लिए लफ्ज़ की शक्ल नहीं बदलना पड़ती, सिर्फ ज़ेर और ज़बर को बदलना पड़ता है। लफ्ज़ मोहसिन हो तो ये फ़ाइल है, एहसान करने वाला। लफ्ज़ मोहसन हो तो मफ़ूल है, जिस पे एहसान किया गया हो। जी ये समझ ले जरा, मोहसिन एहसान करने वाला और मोहसन जिस पे एहसान किया गया हो। ज़मख़शरी कहते हैं ये जो मन्ना लफ्ज़ है ना, इसके अंदर बड़ी वुसअत है। ये ऐसा एहसान होता है कि एहसान करने वाले ने भी किसी पे ना किया हो, और ये ऐसा एहसान होता है कि जिस पर एहसान हो उस पर भी आज तक किसी ने इतना बड़ा एहसान ना किया हो, ये इतना बड़ा एहसान होता है। आइए इन दोनों मानों को ज़हन में रखते हुए फिर आयत को समझते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, मुझे कसम है मैंने इतना बड़ा एहसान किया है मोमिनीन पर, इतना बड़ा एहसान किया है जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर अब तक इंसानों पर इतना बड़ा एहसान आज तक मैंने नहीं किया जितना बड़ा मैंने एहसान किया। या अल्लाह वो एहसान क्या किया? फरमाया कि मैंने अपना रसूल तुम लोगों को अता कर दिया है। ये इतना बड़ा एहसान है कि इस कायनात की तारीख गवाह है कि जब से इंसानियत मर्ज़ वजूद में आई है, इंसानियत पर इतना बड़ा एहसान नहीं किया जितना मैंने इंसानों पर एहसान कर दिया। कब? जब मैंने इनमें भेजा अपना रसूल। दूसरे हवाले से माना देखें, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये तो हमने किया मफ़ूल के एतबार से, यानी जिन पर एहसान किया उन पर आज तक इतना बड़ा एहसान नहीं हुआ। अब आइए इसका माना करते हैं फ़ाइल के एतबार से, अल्लाह के लिहाज से। अब फिर क्या माना बनेगा? फरमाया कि मैंने जब से मैं अल्लाह हूँ, जब से मैं खुदा हूँ,
جب سے میں نے اللہ ہونا ظاہر کیا ہے اپنی خدائی کی ساری تاریخ میں اتنا بڑا میں نے احسان نہیں کیا جتنا آپ لوگوں پر میں نے احسان کر دیا. اور وہ کیا کیا ہے؟ میں نے بھیجا ہے آپ میں اپنا رسول. آگے ایک لفظ ہے جی باسا، اس کے حوالے سے بات کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. باسا یعنی بھیجا. یہ بھیجنے کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو میرے دوستوں بزرگوں اس کے 3 معنی ہیں، اس کے 3 حوالے ہیں. ایک معنی ہے اس کا باسا کا ہم کریں گے حضور کی تخلیق کے حوالے سے، حضور کی تخلیق کب ہوئی. دوسرا اس کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضور کی ولادت کے حوالے سے. اور تیسرا اس کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضور کی جو ہے وہ بعثت کے حوالے سے. یعنی حضور پیدا تو ہو گئے، اب بعثت یعنی نبوت جب آپ کو ملی، پھر نبوت ملنے کے بھی 2 آپ کے جو ہے وہ ادوار ہیں. میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی تھوڑی بات سب پہ کر دوں. حضور کی تخلیق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حضور کی تخلیق جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کی تخلیق. ٹھیک ہے جی، آپ کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم کو بھی گوندا جا رہا تھا. یہ بڑی مشہور روایات ہیں، آپ نے علماء سے سن رکھی ہوں گی، اس لیے میں ان پہ زور نہیں دے رہا. پھر ایک دن جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ یا جبریل تیری عمر مبارک کتنی عمر ہے تیری؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا تو نہیں پتا، یہ بہقی کی روایت ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آسمان کی دائیں کنارے پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، وہ ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. فرمایا کہ اے جبریل مجھے اللہ کی ذات کی قسم وہ ستارہ جو تو نے 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہوا دیکھا، 72,000 مرتبہ دیکھا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات کی قسم وہ ستارہ میں محمد ہوں. حضور کی تخلیق اس دنیا کے بننے سے بھی پہلے ہے. یہ الحمدللہ ہمارا علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کی جان ہے یہ چیز. دوسری چیز حضور کی ولادت. حضور کی ولادت کے حوالے سے اختلافات ہیں. جتنے بھی اسلامک ایونٹس ہیں، ہماری اسلامی تاریخوں کے جتنے بھی مواقع ہیں ان سب میں اختلاف ہے. جیسے حضرت عمر کی شہادت والی بات، حضرت عثمان غنی کی شہادت والی بات، ان چیزوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے. یہ تو پرانے دور کی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں تو ادھر روزہ رکھنے پہ اور عید کرنے پہ اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان چیزوں پہ نہیں الجھنا چاہیے، ان چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں، زور دیتے ہیں جی کہ حضور کی ولادت جو ہے نا وہ 9 ربیع الاول کو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے. میں کہتا ہوں 9 ہو یا 12 ہو، دل کے اندر بے ایمانی نہ ہو، دل کے اندر خباثت نہ ہو، دل کے اندر خرابی نہ ہو. جو 9 کو مان لیتا ہے اس کی بھی بات ٹھیک، جو 12 پہ زور دیتا ہے وہ بھی ٹھیک. ان باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے. یہ دونوں روایات موجود ہیں. کچھ لوگ تاریخ میں 9 کے قائل ہیں، کچھ لوگ 12 کے قائل ہیں. اگلی بات آئیے جی بعثت کے حوالے سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے صرف ایک بات کروں گا. علماء سے پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شام کیا اعلان نبوت سے قبل. یہ جو آپ نے اتنا خرچ کیا ہے نا، میں اس کی تاریخ بتانے لگا ہوں. ترمذی میں یہ حوالہ موجود ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، اور مسلم میں، بخاری میں، یہ ساری کتابوں میں یہ بات کسی نہ کسی شکل سے، کسی نہ کسی اعتبار سے موجود ہے. اور الحمدللہ میں یہ اگر کسی دوست کو کوئی اس میں پرابلم ہو تو میں یہ بات دکھانے کے لیے تیار ہوں. یہ بات اتنی پختہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کا پہلا سفر کیا سفر شام. حضور کی عمر تھی 11 سال 6 ماہ 10 دن جب حضور نے سفر شام کیا. کتنی عمر تھی؟ 11 سال 6 ماہ 10 دن حضور کی عمر. حضور نے سفر شام کیا. جب بصرہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں حضرت ابو طالب پاک کے جو لشکر تھا جس میں حضور شامل تھے،
اس لشکر نے قیام کیا. یہاں بھی میں رک کے عرض کروں گا کہ باقی سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اگر میلاد منانا ہے نا تو پھر ابو طالب پاک کو برداشت کرنا پڑے گا. بس اتنی بات ہی کروں گا. پھر ابو طالب کے بغیر آپ میلاد کا چیپٹر مکمل نہیں کر سکتے. ابو طالب اتنے اہم ہیں میلاد کے باب میں کہ ابو طالب کو نکال کے آپ میلاد کو مکمل نہیں کر سکتے، ذکر میلاد آپ مکمل نہیں کر سکتے. بس باقی آپ کا اپنا معاملہ ہے، جو بھی معاملہ ہے. حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور نے سفر کیا، بصرہ کے مقام پہ پہنچے. وہاں ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ. اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی زیارت کی. اس نے کچھ ارہاسات کا مظاہرہ دیکھا. ارہاس کہتے ہیں ایسی خلاف عقل چیزیں جو نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوں، ان کو ارہاس کہتے ہیں. الف را ہائے حوض الف اور سواد معکوف، ارہاس. حضور سے کچھ ارہاسات اس نے دیکھے. وہ ارہاس کیا تھے؟ حضور جدھر جاتے بادل آپ پہ سایہ کرتے. حضور کے پاؤں کے نیچے کوئی نوکیلا پتھر آ جاتا، وہ پانی کی طرح موم ہو جاتا. اس نے جس وقت دیکھا اس نے کچھ چیزیں مظاہرہ کی. اس نے کسی بندے کو دیکھ کے کچھ چیز بھیجی. اس نے کہا جی یہ صدقہ ہے. حضور نے منہ موڑ دیا. اس بندے نے 3 نشانیاں دیکھ لی. 4 نشانیاں اس نے پڑھی تھی تورات میں. اس بندے نے کہا کہ اس بندے کا والی کون ہے؟ والی عربی والے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں. والی کہتے ہیں مالک کو. کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کا مالک کون ہے، والی کون ہے؟ ایک بندے نے کہا حضرت ابو طالب دور تھے. ایک بندے نے کہا وہ جو ابو طالب ہے نا وہ اس کا والی ہے. جو محمد کا والی ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. ہضم ہو جائے تو بسم اللہ، نہ ہو تو میں واپس لاؤں گا. جو محمد کا والی ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. جو علی کا ابا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. جو محسن اسلام ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، ایمان مانے یا نہ مانے، جتنا دل کرتا ہے مانے. لیکن جتنا چیز غیر مشترکہ طور پر جو چیزیں غیر متنازع ہوئے ہیں ان کو تو مانے. اس بندے نے کہا جی وہ جو بندہ ہے نا وہ ان کا والی ہے. اس نے حضرت ابو طالب کو بلایا. کہا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے. اس نے کہا کہ میں 40 بکریاں، اے بیٹے ذرا توجہ کرو، کتابوں میں موجود ہے جی 40 بکریاں یا 40 اونٹ، 40 جانوروں کا ذکر ہے. اس بندے نے کہا جی بحیرہ راہب نے کہا کہ میں صدقہ دیتا ہوں، مجھے ان کی مہر نبوت کی زیارت کر. حضور بھتیجے تے ابو طالب دے سن، انہوں کہنے پتا سی انہوں مہر نبوت تے سجے مونڈے تے سیب، چھوٹے سیب جنی. انہیں کہا جی میں انہوں دی مہر نبوت دی زیارت کرنی ہے، میں صدقہ دینا 40 جانوراں دا. حضرت ابو طالب نے کیا تینوں کہنے پتا ہے؟ انہیں کیا کہ قرآن پاک میں بھی ہے نا، یعرفون کما یعرفون ابناہم، اے محبوب یہ آپ کو ایسے جانتا ہے جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں. اس نے کہا جی میں نے اپنی کتاب میں یہ باتیں پڑھی ہیں. حضرت ابو طالب نے زیارت کروائی. اس کو جب پکا ہو گیا کہ یہی وہ آخر الزمان نبی ہیں، اس نے کہا کہ اے ابو طالب انہیں واپس لے جائیے، خدشہ ہے کہ یہ جب آگے جائیں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ نبی ہیں آخری. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا آپ کے قبیلے پر کہ اللہ نے آپ میں بھیج دیے. اس بحیرہ راہب نے نا سب سے پہلا میلاد کا لنگر جنگل میں بنایا. بحیرہ راہب نے بنایا. کیسے؟ اس بحیرہ راہب نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان ادھر سے گزریں گے. علماء سے پوچھیں، وہ ساری زندگی تھوڑی تھوڑی روٹی اکٹھی کرتا، زیتون کا تیل اکٹھا کرتا، کھجوریں اکٹھی کرتا، شہد اکٹھے کر کے اس نے ایک بڑے سے دیگ نما برتن میں یہ سارا میٹیریل اکٹھا کر دیا تھا. جب حضور وہاں پہنچے اس نے اس سارے میٹیریل کو مکس کیا، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بسکٹس بنائے یا جو بھی اس کی شکل بنائی. آپ اس کو کھیر کہہ لیں، حلوہ کہہ لیں، بسکٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. اس بحیرہ راہب نے ان کو مکس کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور جنگل میں سب کو بانٹ دیے. میرے دوستو، اس لنگر کو لنگر میلاد کہتے ہیں، جو سب سے پہلے بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب کی موجودگی میں، نبی پاک کی موجودگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے سفر شام میں بانٹا تھا. آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑے مقدر کی باتیں ہیں. اور ان کاموں کو کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ آسمانوں سے انتخاب کرتا ہے، بندہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتا، بندہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔